میں آپ کو معمولی سی بات بتا دوں، اگر یہ کہا جائے کہ خوبی ایک ہے مگر دو میں ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ تو اگر ایسی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ سمیع و بصیر کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تو کیا برابری ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، کسی کے قبضہ کنٹرول میں نہیں۔ ہمارا جو کمال ہے وہ رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، تو ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، تو جب برابر نہیں تو شرک کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ادب سے کھڑے ہو کر دست بستہ کا مطلب ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ جی نماز میں تو اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو یہ تو عمل ایک جیسا ہو گیا۔ تو یاد رہے نماز جنازہ میں بھی آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری تکبیر کے بعد آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو جب تک اب مثال کے طور پر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، مگر ماں کے قدم چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا، تو اب بیٹا ماں کے قدم چومنے کے لیے جھکے گا، شکل سجدے کی ہوگی مگر اس کی نیت نہیں۔ اور آقا نے پہلے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے۔ جب سجدے کی نیت نہیں ہے تو اس کو سجدہ کیسے کہا جائے گا؟ قدم بوسی اور ہے، سجدہ اور ہے۔ تو جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کینہ ور، سینے میں مسلمان کے لیے کینہ رکھنا، جو سچا مسلمان ہے اس کے لیے سینے میں کینہ رکھنا، بغض، میلس جس کو آپ کہتے ہیں، جو ایسا ہے اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ شرابی ہے، جو نشہ کرتا ہے، وہ بھی اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس مبارک رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کو راضی کریں، ان سے دعائیں لیں۔ دنیا کے مال یا اپنی خواہشات کی وجہ سے ماں باپ کو ناراض نہ کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد پر مہربانی کریں۔ کسی ایک کو زیادہ چاہنا، باقی کو چھوڑ دینا، یہ بھی درست نہیں۔ قاطع رحم، جن سے رحمی رشتہ ہے، پیٹ کا رشتہ، ماں باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار، بغیر شرعی وجہ کے ان سے میل جول بول چال چھوڑ دینا، تو ایسے شخص کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول، اور اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روٹھے ہوئوں کو منایا کریں، اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم کون سا غلطیوں سے خالی ہیں، دوسرے کی غلطی کو پکڑ کر اس سے بول چال میل جول چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سود لینے والا، رشوت بھتہ لینے والا، اور ظلم کے ساتھ محصول لینے والا، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح غرور، تکبر کی وجہ سے شلوار پاجامے کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، آج کل ایسے کپڑے بنائے جاتے ہیں کہ فرش صاف ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جتنا کپڑا زائد ہوگا یہ جہنم کی آگ میں تپا کر جسم داغا جائے گا۔ کہاں ہم لوگ اس طرح اگر فضول خرچی بھی کریں اور شریعت کے خلاف کریں تو رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو یہ رات اصل میں ہمیں جوڑنے آئی ہے، یہ رات ہمیں بخشوانے آئی ہے، اور یہ سب صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ان کی امت کو خاص طور پر عطا ہوئی ہے۔ یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا
کیا ہے، ہمیں اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔